السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبی محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معہم ولہم وفیہم الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی پر قائم رہے۔ تو اب جب یہ کیفیت ہے تو پھر قرآن ان کے متعلق بیان کرتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو جو ایسے حضرات کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہو گئے، آج چونکہ عاشق صادق عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے آج کے دن کو نسبت ہے، تو آج انہی کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین کے نام پر اسلام کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کہنے کے بعد آپ پر اس قدر ظلم ڈھائے گئے، تکلیفوں کے پہاڑ کے انبار آپ پر آئے، اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، اتنا ستایا گیا، مگر اس کے باوجود آپ استقامت کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ہر موڑ پر آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی۔ امیہ بن خلف بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتا، تکلیفیں دیتا، اور اس کے ساتھ ابو جہل نے کوئی کسر نہ چھوڑا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کو ترک کر دیں، اسلام کو چھوڑ دیں اور دین اسلام کو آپ پس پشت ڈال دیں، مگر اس کے باوجود آپ کو جتنی اذیتیں دی جاتی، جتنا ستایا جاتا، جتنی تکلیفیں دی جاتی، آپ اسی قدر اسلام پر اس طریقے سے استقامت کا مظاہرہ فرماتے، احد احد کی صدائیں لگاتے، اور کوئی ایسی طاقت انہوں نے نہ چھوڑی۔ آپ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، آپ کو اس طریقے سے ستایا گیا کہ اللہ اکبر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سینے مبارکہ پر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے، اور اس قدر سخت سے سخت آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ وہ پتھر کے اوپر اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھن کر کباب بن جائے۔ اللہ اکبر، مگر اس کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے یہ کہا جاتا کہ تم
اسلام کو چھوڑ دو، مگر آپ ایسے موقع پر بھی اللہ اللہ احد احد اور یہی نعرہ لگاتے رہتے، یہی آپ کی زبان مبارکہ پر صدائیں رہتی تھی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اسلام کے لیے کتنی قربانی آپ نے پیش فرمائی ہے، آپ نے اس اسلام پر قائم رہتے ہوئے نہ جانے کتنی مشکلوں کو، کتنی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مکہ کے اوباش لڑکوں کو ان کے حوالے کر دیا جاتا اور آپ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی، اور رسی ڈالنے کے بعد وہ لوگ آپ کو گویا کہ پھانسی کے فندے کی طرح آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال دیتے، آپ کو کھینچا کرتے۔ مگر ایسے موقع پر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارکہ پر ایک ہی صدا ہوتی، اور وہ صدا احد احد کی ہوا کرتی تھی۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے تو صحیح، اتنی تمام کے تمام تکلیفوں کو حضرت بلال حبشی برداشت کرتے رہے، مگر دین پر اس طریقے سے قائم رہے کہ انہیں کوئی چیز دین سے ہٹا نہ سکی، اسلام سے دور کر نہ سکی۔ مگر آج کیفیت یہ ہماری بن گئی ہے، اگر تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی تکلیف آ جائے تو پھر ہم شکایت بھی کرتے ہیں، واویلا بھی مچاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ تمام تر چیزیں بیان کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں تو مسجد بھی جاتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود حالت اور کیفیت یہ ہے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، یہ رنج پہنچا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بعد، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمایا جائے گا، مگر کامیاب ہے وہ حضرات کہ جو تکلیفیں آنے کے باوجود بھی وہ اسلام پر ڈٹے رہتے ہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، قائم رہتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ حضرات کامیاب ہے۔ اور ان کو اگر دیکھنا ہے تو عاشق صادق حضرت بلال حبشی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں کہ آپ کو کس قدر ستایا گیا، آپ کو کس طریقے سے اذیتیں دی گئی، کتنا ستایا گیا، مگر اس کے باوجود کوئی تو بتا سکتا ہے کہ آپ کی زبان پر حرف شکایت آیا ہو؟ نہیں، بلکہ اس پر صبر کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تکلیفیں آتی رہیں، صبر کرتے رہے، آپ کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا، آپ برداشت کرتے رہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے، یہاں تک کہ لوہے کا لباس آپ کو پہنایا جاتا اور گرمی میں چھوڑ دیا جاتا، اور وہ لباس گرم ہو جاتا، جس کی تپش سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی چربی مبارک پگھلنے لگ جاتی، اس کے باوجود آپ صبر کرتے رہتے، حرف شکایت کبھی بھی نہیں آیا۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، مگر آپ ثابت قدم رہ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بھاری قیمت دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ تمام کے تمام تکلیفوں کو آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اگر آج بھی اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، حضرت بلال حبشی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دین کی خاطر صحابہ نے بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہے، دین کی خاطر اس قدر قربانیاں انہوں نے پیش فرمائی، بلکہ اللہ اکبر جب اس طریقے سے قربانیاں پیش فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سچی محبت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے رہے، احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہے، تو سبحان اللہ، انعام بھی کیا ملا، اکرام بھی کیا ملا۔ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو آپ نے جس طریقے سے تذکرہ فرمایا
کہ معراج کی شب جب آقائے دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کرتے رہے، آپ نے جنت کی سیر بھی فرمائی، جب رب کا دیدار کیا تھا، اس موقع پر آقا علیہ السلام نے جنت میں کسی کے قدموں کے چلنے کی آہٹ کو سماعت فرمایا، تو پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ بلال کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے۔ تو جب حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز آپ نے جنت کے اندر سماعت کی، اللہ اکبر، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی کے قدموں کی آواز کو جب جنت میں آپ نے سماعت کیا تو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس مقام اور مرتبے کے حوالے سے بیان فرمایا، اور بیان فرماتے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ کون سی ایسی چیز ہے، یعنی کون سا تم عمل کرتے ہو، کون سی تم نیکی کرتے ہو، اور وہ نیکی ایسی ہے کہ میں جنت گیا تو جنت میں تمہارے قدموں کی یعنی چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا، وہ آواز میں نے سنا، وہ کون سی ایسی نیکی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ آپ کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس عمل کو کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل تو نہیں مگر ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں، اور وہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو، یہ 2 رکعت نفل نماز میں ادا کر لیتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ اور ایک عادت میری یہ بھی ہے کہ جیسے ہی وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی وضو کر لیتا ہوں اور ایسا عمل ہو جاتا ہے تو فوری طور پر جو ہے میں وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے وضو جاتا رہے میں دوبارہ وضو کر لیا کرتا ہوں، یہ عمل میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سماعت کیا تو پھر ارشاد فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ، جنت میں تمہارے چلنے کی آواز کو میں نے سنا۔ تو اب آپ دیکھیں اس عمل کو سماعت کرنے کے بعد پتہ یہ چل گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، یعنی جب بھی وضو فرماتے اور وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تو فوراً وضو کر لیا کرتے۔ کیا آج ہمارا یہ عمل ہے؟ ہرگز نہیں، ہمارا یہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کاش ہم بھی اس پر عمل کریں، وضو کر لیا کریں، بلکہ اگر وضو ہو اور پھر وقت صلاۃ آ جائے تو وضو پر وضو کر لے تو یہ تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اس لیے باوضو رہنے کی عادت، اور جو باوضو رہتا ہے اس کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بہت زیادہ نیکیاں اور انعامات اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی حالت وضو میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو باوضو رہنے کی اتنی فضیلت، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت بلال حبشی کا یہ عمل کہ آپ وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد نفل ادا فرما لیا کرتے، تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتے، یہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ تو اب جب بھی ہم مسجد میں آئیں وضو کر لیں تو وضو کرنے کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو نفل پڑھ لیں، یہ تو بہت اچھا عمل ہے، اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نماز کے پابند ہے، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نماز کے عادی ہے۔ مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج کیفیت ہماری یہ بن گئی ہے کہ نماز کا وقت تو آ جاتا ہے، یہ نفل کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمارے اندر یہ کیفیت کاہلی کہہ لیں، سستی کہہ لیں، یا دیگر چیزوں میں ایسے ہم مصروف ہو چکے ہیں، کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں یا دوسرے کاموں میں، کہ ہم فرض کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم فرائض کو ترک کر دیتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نفل پڑھنے کی ایسی برکتیں ہیں، اگر ہم فرض پڑھ لیں گے اور اس پر بالکل پابندی سے فرائض کو عمل میں لائیں گے تو سوچو کتنا عظیم انعام ہمیں ملے گا،
کتنی نیکیاں ہمیں ملے گی، مگر آج ہماری کیفیت کیا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہماری زندگی ایسی ہو کہ کوئی بھی فرض ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی نماز ہم سے ترک ہونے نہ پائے، ورنہ نماز کو قضا کرنے پر بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنے پر بہت ہی زیادہ گناہ ہے، اور الگ الگ روایتوں کے مطابق اس کے لیے جو ہے الگ الگ انجام بتائے گئے ہیں۔ جہنم کی وادی کے اندر دردناک عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، جو نمازوں کو ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے، سارے کام ایک طرف ہو، نماز کا جب وقت آ جائے تو نماز کی پابندی کر لے، نماز کو ادا کر لے۔ بہت سارے صرف جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو فرائض پر عمل کرتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا فرض اور سنت پڑھتے نفل کو چھوڑ دیتے یہ سمجھ کے کہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ تو ہونا نہیں ہے، اور بلا شبہ کوئی عمل نہیں کہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ان کے لیے بات ہے کہ کاش اگر وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کر لے تو نفل کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، انعام بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال حبشی جو نماز پڑھتے تھے، یہ نماز فرض اور واجب نہیں ہے، یہ نفل ہی تو پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو۔ تو نفل پڑھنے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی عمل ہے کہ میں تمہارے چلنے کی آہٹ جنت کے اندر سن رہا ہوں۔ تو اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ عمل کیا کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک عمل اور تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اذان دیا کرتے تھے۔ مؤذن رسول ہے، سید المؤذنین، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو لقب دیا گیا، آپ اذان دیا کرتے۔ آج جو اذان دیتے ہیں لوگ کبھی کبھار ان کو یہ سمجھتے بہت حقیر، یہ اذان دینے والے، یہ مؤذن ہے، یہ بانگی صاحب ہے، اور اس طریقے سے ان کو پکارتے ہیں یا اس طریقے کا نام لیتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اذان دینا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اذان دینا چاہیے، مگر آج ہمیں اذان دینا ہی نہیں آتا۔ سنیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی کی فضیلت ہے جو میرا آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم بیان فرما رہے ہیں۔ اور کیا فضیلت بیان کرتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کی جانب جو ہے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بلال حبشی اذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کی امتیں حضرت بلال حبشی کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر حضرت بلال حبشی حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے حوالے بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب کہیں گے تو تمام امتی، تمام انبیاء، اور انبیاء ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی امتیں جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور انبیاء کرام اور شہداء کے بعد سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ یہ انعام اور یہ اکرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے، یہ عظیم نیکی اور یہ عظیم کام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اذان دیں اور اس کی عادت بنائیں، اذان دینا چاہیے۔ آج اذان کے کلمات ہی ہمیں یاد نہیں ہوتے، اذان کے کلمات بھی ہمیں نہیں آتے ہیں۔ اذان کہنا چاہیے اور اذان کو یاد بھی کر لینا چاہیے جو اس کے کلمات ہے، بلکہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور کوئی ان کلمات کو دہراتا ہے یعنی اس کا جواب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو اذان دینے والا ہے سبحان اللہ، اس کے حوالے سے ایک روایت بیان کروں، اللہ اکبر، آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بلال ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے کہ جس کا کجاوا سونے اور یاقوت سے مزین ہوگا۔ ایسی اونٹنی پر حضرت بلال حبشی آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، یعنی اذان دینے والے یہ حضرت بلال حبشی کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں گے، جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے
جنہوں نے صرف 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان دی ہو. تو آپ سوچو جنہوں نے صرف 40 دن اذان دی ان کو بھی یہ انعام ملے گا کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے. اب اذان کون دے گا؟ اذان دینے والا تو نمازیوں سے بھی پہلے آتا ہے، جماعت سے بھی پہلے آتا ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے ویسے ہی آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اذان دینا بڑا ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا یہ بڑا عظیم ہے، اس لیے کہ یہ فرض ہے، یہ ہم پر ضروری ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عاشق صادق حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور دین کی خاطر قربانی پیش فرمائی. جان پر مشکلیں آئیں، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، ستایا گیا اور مارا گیا، ریت پر لٹایا گیا، پتھر رکھے گئے، گرم گرم جو ہے لباس پہنائے گئے، ساری چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا. دین پر آپ بالکل قائم رہے. اے مسلمانوں، اب ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو دیکھے، ان کے عشق رسول کو دیکھے، ان کے دین پر قائم ہونے کے جذبے کو دیکھے اور کاش ہم بھی عمل کریں. اگر چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے تو وہ تمام کی تمام چیزوں کو اگنور کریں اور پھر آگے بڑھتے رہیں. دین پر قائم رہیں گے انشاءاللہ العظیم اس کا انعام زیادہ ہوگا. تو ضرور جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، اس کے انعامات سے ہم مالا مال ہو جائیں گے. تو جو ہے نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، سرکار کی محبت کو اپنے دل میں بسائے، سرکار علیہ الصلاۃ و تسلیم سے محبت کرتے رہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بچھائیں. انشاءاللہ العظیم پھر کامیابی اور کامرانی میسر آئیں گی. اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، دین پر ان کی جو استقامت کا صدقہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کی اللہ توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.